بسم اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حجۃ البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس اور خبردار۔ یہ آیت کریمہ صفا اور مروہ کی سعی کے متعلق اللہ کریم نے نازل فرمائی۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، حجرہ اسود سے دائیں طرف جہاں مقام ابراہیم ہے، اس سے آگے زمزم کا کنواں ہے، اور زمزم کے کنویں کے متصلاً ساتھ یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں۔ اور جیسا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ عرض کی تھی آپ سے کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بیابان ریگستان میں چھوڑ کر آ گئے تھے، اور کچھ پینے کے لیے پانی تھا اور کچھ کھجوریں تھیں جو آپ کے پاس تھیں۔ تو جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ننھے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے پانی کے لیے جب بلانا شروع کیا تو اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش میں ان دو پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے، کبھی صفا کی چوٹی پر چڑھتی، کبھی مروہ کی چوٹی پر چڑھتی، اور یہ کافی بلند پہاڑ تھے، پہلے چوٹیاں کافی بلند تھی، اب تو وہ بس نشانیاں رہ گئی نا۔ تو 7 چکر اماں نے لگائے، اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ایڑیاں رگڑ رہے تھے پانی کے لیے پیاس کی وجہ سے، تو اللہ کریم نے ان کی پاؤں کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا پانی جو تھا، جس کو زمزم آج بولتے ہیں ہم، وہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ تو جب 7 چکر اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے کیے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا، اور پانی ایسے ابھر رہا تھا جیسے فوارہ نکلتا ہے۔ آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اور تو آپ نے زمزم کا لفظ پکارا کہ رک جا رک جا۔ اسی نسبت سے آج ہم اس کو آب زمزم کہتے ہیں۔ آب ویسے فارسی کا لفظ ہے، ہم نے دونوں کو جوڑ دیا اس کو۔ آب پانی میں، فارسی میں پانی کو آب کہتے ہیں، تو زمزم عربی کا لفظ، اس کا مطلب ہے رک جا۔ تو آپ نے اس کو کہا رک جا رک جا، تو اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا، زمزم کا پانی، آب زمزم اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو اس کا پس منظر تھا۔ اب اللہ کریم نے جو 2 نشانیاں جو بتائیں کہ یہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ میرے شعائر میں سے ہیں، میری نشانیوں میں سے ہیں۔ کس کی نشانیوں میں سے ہیں؟ اللہ کی۔ جبکہ اللہ کا کوئی وجود ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی نشانی مل سکے۔ اللہ زمان و مکان سے
اللہ زمان و مکان سے پاک ہستی ہے، وہ مقید نہیں ہے جی، وہ مقید نہیں ہے، نہ ہی اللہ کریم کا کوئی ایسا وجود ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی نشانی اس کی پہچانی جا سکے۔ تو آپ دیکھ جتنے بھی شاعر ہیں، جتنی بھی نشانیاں اللہ کریم قرآن کریم میں گنوائے گا، وہ اللہ کی اپنی ذاتی نشانیاں نہیں ہیں۔ بیت اللہ کو لینا، اب بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر، اللہ کا بیت گھر کو کہتے ہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، جبکہ وہ گھر سے پاک ہے۔ گھر تو مکین کے لیے ہوتا ہے، تو وہ مکان سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے۔ تو بیت اللہ کو اللہ کریم نے اپنا گھر صرف اس لیے کہا کہ چونکہ اس کی طرف جہت کر کے اپنا رخ کر کے نماز لوگ پڑھیں گے، تو اس کو تعظیم و تحریم دینے کے لیے اللہ کریم نے اس کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ دی کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ حالانکہ اللہ مکان کا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کسی مکان میں وہ مقید ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ کریم نے جیسے اپنی نسبت کعبہ کو دی، اور کعبۃ اللہ یا بیت اللہ اس کو کہتے ہیں، اسی طرح اللہ کریم نے اپنے پیغمبروں کی نسبتوں کو اپنی نسبتیں کہا، پیغمبروں کی نسبتوں کو اپنی نسبتیں کہا۔ اب صفا اور مروہ پر باغی اماں ہاجرہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ نبی نہیں تھیں، وہ نبی نہیں تھی، ایک نبی کی والدہ تھی اور ایک نبی کی بیوی تھی، لیکن اللہ کی نیک بندی تھی، ولیہ تھی۔ تو ان کا جو باغ نہ تھا، تو اللہ کریم نے ان نشانیوں کو، جن نشانیوں پر اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھی، ان کو اپنی نشانیاں کہا۔ من شعائر اللہ، یہ میری اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح مقام ابراہیم کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک جو ہیں وہ ثبت ہیں، اس کو بھی اللہ کریم نے اپنی نشانی کے طور پر کعبۃ اللہ میں رکھ دیا اور حکم دیا کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو۔ بیت اللہ بھی اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانی ہے، شاعر میں آتے ہیں، صفا مروہ بھی شاعر اللہ میں آتے ہیں، زمزم کا پانی پینا بھی شاعر اللہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح منع ہے، منع کا جو جہاں پر آپ رمی کرتے ہیں، منع میں کرتے ہیں نا جی رمی، تو وہ بھی شاعر اللہ میں ہے۔ حالانکہ وہ پتھر جو مارے تھے شیطان کو، اسماعیل علیہ السلام نے مارے تھے، اور قربانی کرنا یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، حالانکہ قربانی جو تھی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اسی طرح چلتے جائیں نا آپ، تو سارے کے سارے جو آپ کے مناسک ہیں نا، آپ کی عبادات میں، آپ کی مشغولات میں جتنی بھی آپ کو چیزیں ملیں گی، وہ کسی نہ کسی نبی کے ساتھ یا کسی نہ کسی اللہ کے محبوب بندے کے ساتھ منسلک ہوں گی، ان سے ان کی نسبت ہوگی۔ اور اللہ کریم نے ان کو اپنا شاعر فرمایا۔ یہاں ہی بس نہیں کیا، اب جو جانور قربانی کے نام پر وہاں سفر کرتے تھے نا، یعنی کہ دور دراز مکہ سے کسی بیل کو یا کسی اونٹ کو نشان زدہ کر دیا جاتا تھا، بلکہ نشانی سے مراد یہ تھی، کہہ دیا جاتا کہ یہ اللہ کے گھر قربانی کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرما دیا کہ یہ بھی اب ان کو بھی نسبت مجھ سے ہو گئی، اب ان کی تعظیم کرنا بھی تم پر واجب ہے، ان کی تعظیم کرنا بھی مجھ پر تم پر واجب ہے۔ اسی طرح حرم کعبہ دیکھ لیں، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی نسبت اس کو ملی۔ آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اس کو حرمت دے دی، اس کو آقا نے مدینہ میں تشریف فرمائی، وہاں دعا کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مدینہ کو حرمت دے دی۔ تو بعض مقامات کو، بعض نسبتوں کو اللہ کریم اپنی نشانیاں گنواتا ہے۔ قرآن میں اور بھی ملے گا آپ کو، آگے چلیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ نشانیاں میری ہیں، حالانکہ اللہ کی نشانیاں وہ نہیں ہیں، ان کے پیچھے کسی نبی یا کسی ولی کی کوئی کیسی عمل ہوگا جو ان سے صادر ہوا، تو اللہ کریم نے ان کو اپنی نشانیوں کے طور پر پیش کیا۔ تو اس سے اللہ کریم نے یہ قانون اور قاعدہ انسان کو بتا دیا کہ جو میرے نبی یا میرے ولی کا جو فعل ہوتا ہے وہ میری ہی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ میری ہی نشانیاں ہوتی ہیں۔ علماء کرام نے پھر اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، اور ایک تیسرا فلسفہ بھی اس میں ہے
جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا بنی اسرائیل کو کہ اس مقدس وادی میں داخل ہو جاؤ، بیت المقدس جس کو ہم بولتے ہیں، فلسطین کا علاقہ اور شام کا علاقہ، بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد میں نے نور برکت ڈال دی ہے۔ فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں پر پیغمبران خدا کی بے شمار قبریں موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کے بے انتہا جو نا لا تعداد پیغمبر وہاں پر ان کے مدفن مبارک ہیں۔ تو اللہ نے شام کو اور فلسطین کو برکت والا علاقہ کہہ دیا، تشریفاً، شرف دینے کے لیے۔ جی، کسی جگہ کو حرمت دے دی، کسی کو اپنی نشانی بتا دیا اور کسی کو مقدس گنا دیا۔ تو یہ اللہ کریم کا طریقہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح جس شہر کو، جس چیز کو کسی اللہ کے بندے کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، اسی نسبت سے ہم کہتے ہیں شریف ساتھ لگاتے ہیں شرف کے لیے، کہ اس کو شرف حاصل ہے۔ تو یہ سنت ہے خدا کی، یہ اللہ کی سنت ہے کہ کسی اپنے نیک بندے کے ساتھ جب کسی چیز کی نسبت کرتا ہے تو اس کو اپنی ذات کے ساتھ نسبت دے دیتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ نسبت دے دیتا ہے۔ حالانکہ وہ باغنا اماں ہاجرہ کا تھا، اب اللہ کریم نے اس نشانی کو سب کے لیے واجب قرار دے دیا۔ وہ باغنا جو ہے واجب قرار دے دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر بعثت ہوئی، نبوت کا آپ نے اعلان کیا، تو اس سے پہلے منات ایک جگہ تھی، منات کا بت تھا، اور منات کے جو ماننے والے تھے نا، جو بندہ منات کی عبادت کرنے والا تھا وہ صحیح نہیں کرتا تھا۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ منات کو لبیک کہتا تھا نا، وہ پھر صحیح نہیں کرتا تھا، صفا مروہ پر صحیح وہ نہیں کرتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بعثت مبارک ہوئی تو آپ نے صحیح کی، آپ نے وہ صحیح کی۔ اور پھر ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ انصار جو تھے وہ بھی سوال کہتے تھے کہ یہ دور جاہلیت کا معاملہ ہے، دور پرانے اسلام سے پہلے کی یہ بات ہے، صفا مروہ پر صحیح کرنا یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کے بھانجے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہ کرنے والے اس عمل میں کوئی میں مذاقہ نہیں دیکھتا، کہ یہ صحیح جو کرنا ہے اس میں کوئی میں مذاقہ نہیں دیکھتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بانجے تو نے کتنی غلط بات کہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی، اور پھر مومنین نے بھی صحیح کی، اور پھر یہ جب یہ معاملات چل رہے تھے نا، اس پر گفتگو چل رہی تھی، کوئی کہتا تھا کرنی چاہیے، کوئی کہتا تھا اس میں حرج کوئی نہیں، کوئی کہتا تھا مذاقہ کوئی نہیں، کوئی کہتا تھا کر لینی چاہیے، کوئی کہتا تھا نہیں کر لینی چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحیح کی تو اللہ کریم نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اب حکم دے دیا، اب اس بحث کو اللہ کریم نے ختم کر دیا کہ یہ دور جاہلیت کا معاملہ تھا یا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کریم نے سارے مضمون جو تھے نا ان کو بند کر کے اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ یہ جو صفا اور مروہ ہے یہ اب میری نشانیاں ہیں، یہ میری نشانیاں ہیں، لہذا اب جو بھی تم میں سے اللہ کے گھر کے لیے، حج کے لیے آئے یا عمرہ کے لیے آئے، جس نیت سے بھی آئے، تو اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، طواف کرے۔ اس کا جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، ویسے ہی اس پہاڑوں کے درمیان بھی وہ طواف کرے، چکر لگائے ان کے۔ اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس اور بڑا خبردار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی حکم دینے کا ایک انداز ہے اللہ کریم کا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم پر یہ واجب کیا جاتا ہے یا تم پر فرض کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کریم کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ تم پر یہ گناہ نہیں ہے اگر تم کرو تو، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے تو اسلام نے آ کر زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو ختم کیا ہے، تو یہ بھی رسم زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ نے اس پر یہ قرآن کریم کی نص جو ہے نا وہ نازل فرمائی کہ کسی پر یہ گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ میں اگر صحیح کرے تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ واجب ہو چکا ہے، یہ واجب ہو چکا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ علامہ بدر الدین عینی حنفی ہیں، وہ
امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، یعنی کہ یوں سمجھے کہ فقہ احناف کے نزدیک اگر کسی بندے سے یہ والا عمل چھوٹ جائے، وہ صحیح کرنا چھوڑ دے یا بھول جائے، تو اس پر دم جو ہے نا وہ واجب ہو جاتا ہے۔ دم کہتے ہیں قربانی کو، دم کہتے ہیں قربانی کو۔ جیسے بال کتروانے سے پہلے آپ اتار دیں اپنا لباس حج کا یا عمرے کا خاص لباس جو پہنتے ہیں آپ، 2 چادریں احرام جس کو بولتے ہیں، اگر وہ آپ بال کتروانے سے پہلے اتار دیں تو پھر بھی آپ پر دم جو ہے نا وہ فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ آپ نے قربانی دینی ہے اس کے بدلے میں قربانی ہدیہ آپ کریں گے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحیح چھوڑ دے، کیونکہ یہ واجبات میں سے ہے، یہ اگر یہ چھوڑ دیا تو اس پر بھی دم جو ہے وہ فرض ہوگا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو حج ہے یا عمرہ ہے وہ بھی مفسد ہو جائے گا، وہ بھی کامل نہیں ہوگا۔ تو جبکہ امام شافعی علیہ رحمت کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ایک رکن ہے، حج کا ایک رکن ہے، لیکن اس کے ترک پر فساد حج نہیں ہوگا، حج فاسد نہیں ہوگا، حج ہو جائے گا، لیکن دم لازم ہے، دم لازم ہے، قربانی آپ کو دینا پڑے گی، تب جا کر آپ کی جو صحیح آپ نے نہ کی وہ جو غلطی جو ہے اس کا ازالہ ہوگا کہ آپ کو قربانی دینا پڑے گی۔ اسی طرح رمی ہے، رمی بھی اگر آپ چھوڑ دیں تو اس پر بھی آپ پر دم جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ یوں سمجھے کہ آپ کوئی بھی رکن، کوئی بھی مناسک جو ہے حج کے دوران جو ہے، اگر کوئی بھی آپ مناسک چھوڑ دیں تو اس کا بدل جو ہے آپ کو دم ہدیہ کرنا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ صحیح کرنا جو ہے نا یہ واجب ہے، صحیح کرنا واجب ہے۔ یہ آپ چھوڑیں گے تو آپ پر دم جو ہے وہ فرض ہو جائے گا، دم کے بغیر پھر آپ کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اس خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اللہ بڑا قدر شناس ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ایک تو ہوتا حکمن، یہاں حکم بھی دیا لیکن حکم ہے بھی نہیں، اگر حکم دیا جاتا تو یہ فرائض میں شامل ہو جاتا، پھر نہ کرنا گناہ ہوتا، پھر نہ کرنا گناہ ہوتا۔ اب گناہ نہیں ہے، گناہ ایک آپ نے رکن چھوڑ دیا تو اس کا آپ نے ہدیہ دے دیا تو آپ کا معاملہ نپٹ گیا، لیکن اگر اللہ حکمن کہہ دیتا، حالانکہ یہ بھی حکم کے ذمرے میں آتا ہے، لیکن واضحت کے ساتھ حکم نہیں دیا کہ یہ کرو، یہ کہا کہ اگر کوئی کرے گا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ لچک رکھی اللہ کریم نے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ جو خوشی کرے، خوشی سے نیکی کرے، یعنی کہ میری اس بات کو بھی اگر کوئی بندہ خوشی کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور محبت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اگر یہ عمل کرے گا تو میں اس کا بڑا قدر کرنے والا، میں اس کی بڑی قدر کرنے والا ہوں۔ یعنی کہ سمجھو میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ عبادت کرنا ایک اور بات ہے اور عبادت کا حق ادا کرنا ایک اور بات ہے۔ عبادت کا، نماز پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو آپ چھوڑ نہیں سکتے، نماز فرض سمجھ کر پڑھیں تو اس کا اور مزہ ہے، اور نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ پڑھیں تو اس کا کوئی اور مزہ ہے۔ جی دونوں چیزوں میں فرق آ جاتا ہے، ایک تو آپ رکن پورا کرنے کے لیے اسلام کا نماز پڑھیں تو اس کا مقام اور ہے، اور ایک ساتھ آپ کا یہ ہو کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے نا اس کے سامنے سجدے کر رہا ہوں تو اس کا مقام کچھ اور ہے۔ یہی بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ جو بندہ خوشی سے نیکی کرے، یعنی کہ ٹوٹے دل سے، یا کیا کہتے ہیں پنجابی جی مسے منہ نال نہ کام کرے، خوشی کے ساتھ کرے، بوجھ محسوس نہ کرے، اپنے اوپر بوجھ محسوس، اس کا دل جو ہے خوش ہو اس کام کرنے سے، تو اللہ کہتا ہے جو عمل خوشی کے ساتھ انسان کرے گا وہ مجھے بڑا قدر شناس پائے گا، میں اس بندے کی قدر کرنے والا ہوں۔ اور میں دوسرا فرمایا علیم بھی ہوں، ہر چیز سے خبردار ہوں، ہر چیز سے، کہ تو جو بھی عمل کر رہا ہے، تو جو بھی میری اطاعت کر رہا ہے، تو جو بھی عبادت کر رہا ہے ان سب کا میرے پاس علم موجود ہے کہ تو کس نیت سے کر رہا ہے، کس دل کے ساتھ کر رہا ہے، محض دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یا محض رکن پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے، یا تیرا مطمع نظر میری رضا ہے یا مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ میں ہر چیز کی خبر رکھتا ہوں، میں ہر چیز کی ساتھ خبردار بھی کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا
کہ میں تیرے صرف ظاہر کو دیکھتا ہوں، مجھے تیرے باطن کا بھی پتہ ہے، میرے باطن کا بھی خطا ہے۔ تو اب جو بندہ صفا مروہ کو محض رکن سمجھ کر کرتا ہے، اس نے بھی فرض پورا کر دیا، فرض پورا کر دیا، واجب جو تھا ادا کر دیا، اس کا حج یا عمرہ مکمل ہو گیا۔ لیکن جو بندہ یہ نیت رکھ کر کرے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے یہ صفا مروہ کرے گا، تو رکن تو اس نے پورا کر دیا، ساتھ اللہ کی رضا شامل ہو گئی، تو اللہ کریم اس سے زیادہ اس کو نوازے گا۔ ایک تو اس کو رکن ادا کرنے کی جو ہے رحمتیں ہوں گی، دوسرا اللہ کی رضا کی خاطر جو اس نے کیا اس کا اجر علیحدہ سے ملے گا۔ تو کام ایک ہی انسان کرتا ہے، کام ایک ہی انسان کرتا ہے، لیکن جو انسان کی نیت بدلتی چلی جاتی ہے تو اللہ کا اجر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کا خلوص بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اللہ کریم کے اجر کا جو تعداد ہے نا، اجر کی کوانٹٹی جس کو کہتے ہیں، مقدار جس کو کہتے ہیں، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہی نماز ہے جو 10 گنا آپ کو ملتی ہے، اسی نماز کا رب کریم 70 گنا بھی دیتا ہے، اسی نماز کا آپ کو 700 گنا بھی دے دے گا۔ تو جیسے آپ کی نیت ہوگی، جیسے آپ کا خلوص ہوگا، ویسے اللہ کریم آپ کی عبادت کا بھی اجر آپ کو دے گا۔ یہ اللہ کریم بتانا چاہتا ہے کہ نیکی کرنا اور خوشی کے ساتھ کرنا، نیکی تو بذات خود اچھا کام ہے نا جی، پھر خوشی کے ساتھ اللہ کریم نے اس کو جوڑا کہ ایک تو نیکی کرتا ہے اور دوسرا تو خوشی کے ساتھ کرتا ہے۔ کچھ نمازی مجبوری بھی ہوتے ہیں نا، ابا جی نے چڑھے کے کروں کہ چل نماز پڑھ کے آ، وہ بھی تو نمازی ہے نا جی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو نمازی بچے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، حافظ صاحب سے ڈرتے ہوئے پڑھتے ہیں تو یہ بھی نمازی، لیکن حقیقت میں ان نمازیوں کے اللہ ہیں نمازی لیکن مجبوری پڑھ رہے ہیں، ڈر سے پڑھ رہے ہیں، خوف سے پڑھ رہے ہیں، استاد نہ مارے، ابا جی نہ مارن، پڑھا نہ چھڑکے، اماں نہ غصے، یہ خوف ہوتے ہیں انسان، اس وجہ سے بھی تو انسان نماز پڑھتا ہے نا۔ اور کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں، دکھاوا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ دنیا یار کہ ایک مسلمی صاحب نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی بھی پہنتے اور نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی خوف ہوتا ہے انسان، لوگ باتیں کریں گے۔ یہ سارے جو معاملات ہیں انسان کے وجود کے ساتھ ہیں، ہر نمازی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور کچھ نمازی آتے ہیں وہ اپنے مطالبات اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنے مطالبات رکھنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، مشکل پیش آ گئی تو بھاگے بھاگے نماز کی طرف آ گئے اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ 2 4 5 7 دن اللہ کریم جب ان کو بخش دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، تو پھر وہ واپس اپنی زندگی میں پلٹ جاتے ہیں۔ ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں، ایسے بھی جس کو برساتی ہم کہتے ہیں نا، برساتی مینڈک، اس طرح کے بھی لوگ، خاص کر رمضان میں جب آپ دیکھیں نا کیسے مجلسوں میں رونق ہوتی ہے جی، سارا سال وہی مسلمان، وہی شہر ہے، وہی گلیاں ہیں، وہی معاشرہ ہے، وہی مسلمان ہیں، 11 مہینے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن 12ویں مہینے میں آپ کو مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی۔ تو اس طرح کے نمازی بھی ہے نا۔ تو اللہ کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ نمازی تو ہے، نمازی تو ہے، ٹوٹی پھوٹی جس طرح بھی تو پڑھتا ہے وہ تو پڑھتا ہے، لیکن اگر تو مجھے راضی کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ اگر تو عبادت کرے گا، کوئی بھی کام کرے گا، تو پھر میں تیری قدر کروں گا، اور مجھ سے بڑا کائنات میں کوئی قدر شناس نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہر عمل میں جو میں کہتا ہوں نا آپ کو کہ اخلاص ہونا چاہیے انسان کا۔ عمل آپ کر بھی رہے ہیں اور آپ کو اس کا اجر بھی نہ ملے اتنا پورا جتنا آپ کو ملنا چاہیے، تو پھر اس کا نقصان ہے، فائدہ تو کوئی نہیں۔ آپ چل کر گھر سے نکلے بھی، وقت بھی آپ نے ضائع کیا، اپنا کاروبار بھی چھوڑ کر آئے، آ کر مسلح پر کھڑے بھی ہو گئے، نماز بھی آپ نے پڑھ لی، ٹائم بھی آپ نے وہ اپنا کل کر لیا نا جی، اور پھر آپ کو اگر وہ جو آپ کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا تو یہ نقصان ہی ہے نا۔ اس لیے میں یہ بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اخلاص ہر عمل میں ضروری ہے۔ عمل آپ کا چھوٹا بھی ہو، آپ کی جو نیت ہے نا وہ اس عمل کو بڑا کرے گی، وہ اس عمل کو بڑا کرے گی۔ اور اللہ جو ہے وہ آپ کے اور میرے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں علیم ہوں، خبردار ہوں، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال میں جو ہے نا وہ للہیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو کچھ بھی کریں، تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، اگر ہم اپنے ہر کام کو اللہ کے لیے کرنا شروع کر دینا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم کی رحمتیں کیسے آپ کی زندگی میں داخل ہوتی، آپ کی زندگی کا انداز بدل جائے گا، آپ کے کاروبار کے ماحول بدل جائیں گے، آپ کے گھر کے ماحول تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے سارے عمل کرنا شروع کریں، اللہ کے۔ کل ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اِنَّ لِلَّهِ، کہ سارا کچھ اللہ ہی کا ہے،
بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، تو اس کو اپنے اوپر وارد کرنے اِنَّا لِلَّهِ کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب انسان اس مقام پر کھڑا ہو کر عمل کرتا ہے تو پھر اس عمل کا اللہ کریم اجر کچھ اور عطا کرتا ہے، عمل کچھ اور عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہر عمل میں جو ہے نا اللہ کی ذات کی نسبت قائم کر لیں، اللہ کے رسول کے ذات کی نسبت قائم کر لیں کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کریں، تو اللہ کریم دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے گا، ایسے سبب پیدا فرمائے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آخرت کے ساتھ اللہ کریم کے سامنا ہوگا ہمارا، تو وہاں بھی اس عمل کی وجہ سے اللہ کریم وہاں بھی خیر ہمارے ساتھ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔